یہ اپیل کر چکی ہے، تو آخر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ آپ نے ایکسپریس سے سوال کیا ہے؟ پاکستان اسٹیٹ سوال آپ کا بڑا زبردست، میں اس سوال پر آپ کو شاباش دیتا ہوں، اور ڈبل شاباش نہیں بلکہ بہت زیادہ شاباش دوں گا جب چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور جنرل شریف پاشا کے سامنے اگر آپ کو موقع مل جائے حاضر ہونے کا، پیش ہونے کا یا رپورٹنگ کرنے کا، وہاں یہ سوال کرتے ہیں آپ ان سے۔ میرا نام حسین شکیل ہے، نیوز سے میرا تعلق ہے۔ پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی ہے ایم کیو ایم سیاسی طور پہ، اور اراکین اسمبلی کی بڑی تعداد، سینیٹر، صوبائی اسمبلی کے اراکین جو ہے وہ اتنے موجود ہیں، اور کراچی جو ہے وہ 67% پورے ملک کا ریونیو دیتا ہے۔ پھر کراچی میں مسلسل بھٹا گوری، کراچی میں حالات خراب ہونا، اور ایم کیو ایم کی نمائندگی کو کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا یہ قومی سطح پہ؟ آپ کی آواز بند ہو گئی؟ اچھا، وہ سوری، انہوں نے بتایا یہ جو کمپیوٹر وغیرہ سیٹ کرنے والے ہیں کہ تھوڑا سا گیپ آتا ہے 30 سیکنڈ 45 سیکنڈ کا۔ کیا سوال تھا؟ مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ آپ رپورٹر ہیں، کاش کہ آپ اینکر پرسن ہوتے، اللہ آپ کو بنائے، ترقی دے، اور آپ اپنے سامنے بڑے بڑے لوگوں کو بٹھائیں اور پوچھیں کہ ہم کے مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا پھوڑے پھنسی نکلے ہوئے ہیں؟ کہ ہاتھی کے دانت نکلے ہوئے ہیں یا سنگ نکلے ہوئے ہیں؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ میرا نام تعلق ہے ایکسپریس ٹیلی ویژن والے، ایکسپریس ٹیلی ویژن والے، ایکسپریس ٹیلی ویژن والے، خواتین کی آواز کو دبانا ٹھیک نہیں۔ آپ کو کہا کہ یہاں سے چلے جائیں، اب آپ لندن میں موجود ہیں، کافی عرصے آپ لندن میں نہیں رہے، ابھی تک بندی پڑی ہیں، وہاں پر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو کیا آپ پاکستان آنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کے کارکنان آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو ایسی ہی تھریٹس ملی ہیں جیسے آپ کو پاکستان میں ملی؟ اس کے علاوہ یہ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایم کیو ایم اکثر بات جو ہے وہ اشاروں میں کرتی ہے، نام نہیں لیتی پرٹیکولر۔ اگر آپ کو تھریٹس مل رہی ہیں، کہاں سے مل رہی ہیں، کون سے ممالک میں کون لوگ دے رہے ہیں، ان چیزوں پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ سب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے لوگ ڈرتے ہیں، ایم کیو ایم کس سے ڈرتی ہے؟ ایم کیو ایم بھی ان سے ڈرتی ہے جس سے پوری دنیا ڈر رہی ہے۔ ایم کیو ایم بھی انہی قوتوں سے، صفا قوتوں سے مطلب ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے ایم کیو ایم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں تو کہہ رہا ہوں فوج اور آئی ایس آئی، ایم کیو ایم یہ مل جائے تو پھر کوئی سپر طاقت نہیں ہے ہمارے سامنے، یہ میں یقین دلاتا ہوں۔ لیکن آپ کہیں کہ ایم کیو ایم اکیلے نہیں بھیا، میرے پاس کوئی نہ الادین کا چراغ ہے، نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ میں بس پھیروں یوں کر کے یا سمندر میں پھینکوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح چھڑی پھینکی تھی راستہ بن گیا تھا۔ تو بھائی میں گناہگار آدمی ہوں، میرے کرنے سے ان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے سمندر میں اگر چھلانگ بھی لگائی، یہ لکڑی پھینکی، لکڑی بھی جائے گی، میں بھی جاؤں گا۔ اب دوسرا سوال، پہلا سوال آپ کا جو تھا ساتھیوں نے نہیں کہا، میں نے کہا ضرور
کہ میں آ جاتا ہوں اور وہیں میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آنی ہے، لیکن ساتھیوں نے کہا وہاں پھر بھی قانون اور عدالتیں موجود ہیں. یہ دھینا مستی، یہ لاقانونیت کا عشر اشیر بھی برطانیہ میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر قتل نہیں ہوتے، یہاں بھی ہوتے، لیکن پرسنٹیج بہت کم ہے. نواب علی شاہ ہے اور میں آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ جی میڈم نواب علی شاہ ہے. جی میں پوچھ رہا ہوں نواب صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن والے تو ہماری خبر ہی نہیں دیتے. خبر دینا جو ہے تو یہ خبر رپورٹ کرنا، رپورٹ کا کام ہے. خبر دینا ادارے کے مالک اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ اپنا یہ ٹائم، کیونکہ پتہ نہیں وہ دے بھی نہ دے، اور ٹائم رہا وہ کوئی اور سوال کر لے کہ جس کا کوشش کروں گا آپ کو ایڈجسٹ کر سکنا ہوتا ہے. موبائل کریں تاکہ مجھے بولنے کا موقع دے دوبارہ. سب یہ ہے کیونکہ سیاسی باتیں ساری دوستوں نے کی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بھی آپ نے باتیں کی ہیں. یہی چاہنا ہے کہ آج تقریباً آدھا سندھ جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو سندھی بھی کہتے ہیں اور آپ ہیں بھی، ہم آپ کو سندھی مانتے ہیں، اردو بولنے والے سندھی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ان متاثرین کے لیے کوئی ہے آپ کے پاس پروگرام یا کوئی ارادہ ہے ان کی ہیلپ کرنے کا؟ پلیز میں جواب نہیں دوں گا اس کا. نواب علی صاحب، میں رابطہ کمیٹی کے ان اراکین جنہیں کل رات کو میں نے کیا ہدایت کی ہے، اللہ، رسول اور اپنی ماں جس نے آپ کو جنم دیا ہے اس کی قسم کھا کے بتائیں کل میں نے کیا کہا. میرا نام شاہد اللہ ہے. ایک منٹ نواب علی صاحب کا جواب ہونے دیجیے. یہ ساری سب سے پہلی ہدایت یہی کہ جو دو روز سے آپ مسترد بھی ہیں اور بہت ذہنی طور پر پریشان بھی ہے، پریس کانفرنس کے لیے مشورہ کر رہے تھے. آپ نے سب سے پہلی ہدایت ہم سب کو یہی دی ہے کہ سارے کام کو چھوڑ کر تمام تر جو ہماری صلاحیتیں ہیں ان کو ہم بروز ڈالنا ہے. اور پہلی فرصت میں ہم سب اندرون سندھ کا دورہ کریں، سیلاب زدہ اور بارش زدہ علاقوں اور متاثرین کے داد رسی کے لیے وہاں پر جاؤ. جو ہم سے امداد ہو سکتی ہے، جو ان کی داد رسی ہو سکتی ہے اور جو ان کے مشکلوں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، آپ نے ہمیں ہدایت کی ہے. اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ بھائی ہم اپنی پوری جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہماری توانائی ہے، ہمارا پورا وقت کل سے بھائی سیلاب زدہ بارش زدہ کی خدمت خلق کے وہ ہے موجود، کیا نام ہے انچارج مصطفیٰ کمال. پروگرام ہے آپ کے نالج کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سندھی آئے ہو جی کبھی بالکل کے موجود تھی رات جو گفتگو جی نہیں ماں گفتگو میں موجود ہوں. چاہیے تو ہیر ہی بلکہ اصل ٹے ٹیموں انشاءاللہ صبح جو فیلڈ میں ہوں ماں تو ہیر ہی جو روانو थींदो. जीअं प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म थींदी नवाब शाह बदीन ऐं मीर को ख़ासि ते बाक़ाइदा असांजा सॼा इंतज़ामात मुकमल आहिनि ऐं इंशाअल्लाह ताला असां जेके बि सैलाब जा जेके मुतासिरीन आहिनि, जेके बरसाति जा सतायल आहिनि, इंशाअल्लाह उन सां गॾु ई हूंदासीं ऐं आख़िरी वक़्त ताईं इंशाअल्लाह उन सां गॾु रहंदासीं. ऐं तव्हां जूं मुकमल हिदायतूं आहिनि त पूरी जिते जिते जेको आहे सो बारिश थी आहे या जेके असांजा सिंधी भाइर जा जेके उते परेशान आहिनि उन्हनि जी कंहिं जे तरफ़ भरपूर मदद कई वञे. ऐं असांजूं ज़ोनल कमेटियूं सेक्टर जा कारकुनान, यूनिट जा कारकुनान सभु उन सां गॾु आहिनि इंशाअल्लाह ताला. ऐं उन सां गॾोगॾु मेडिकल एड जूं कमेटियूं ते असांजी जेको आहे सो कैंपूं बि लॻियल आहिनि ऐं इंशाअल्लाह सुभाणे खां वठी जेको बाक़ाइदा टेलीविज़न ते उन खे नज़र ॾींदो. ॾाढो शुक्रिया है साईं. میرا سوال یہ ہے
کہ اردو بولنے والے ہندوستان میں کیا معاملات کی قربانی ہوتی ہے، انہوں نے پاکستان بنایا، ان کو نہ تو سندھ کے کانفرنس جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، نہ دیگر قوموں کے لوگ تسلیم کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ سندھ کو متحد رکھنے کی بات کرتے ہیں، اور اگر ایسے میں اردو بولنے والے جو احساس محرومی کا شکار ہے، اگر صوبے کی بات گاہ پھیلتی ہے تو اس میں آپ کے اس کو سپورٹ کریں گے؟ ابھی تک تو جب تک میں نے امن کا لفظ دیا ہوا ہے، جب تک تو اپیل نہیں کروں گا. جب میں آزاد کر دوں گا کارکنان کو، پھر ان کا جو دل چاہے وہ مطالبہ کریں بھائی، پھر میرے بس کی بات نہیں ہے. پھر صاحب بھائی ملک میرا نام ہے، نیوز 5 ٹی وی چینل سے میرا تعلق ہے. میں آپ سے نہ صرف میں بلکہ پورے پاکستان کے عوام بھی جاننا چاہیں گے کہ جنہیں آپ نے شہید انقلاب کا نام دیا تھا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے، ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچی، اور دوسرا یہ کہ آپ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہیں، بلکہ ملک گیر جماعت ہو چکے ہیں، کراچی میں امن کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی شہادت کا تعلق ہے. وی آر ان ٹچ، کانسٹنٹلی ان ٹچ ود دی لوکل پولیس ایز ویل ایز دی ممبرس آف دی investigating team of the Scotland Yard. So whatever we get information, we convey to them. So whatever we can share, we are sharing. And you know that Scotland Yard is a very, very experienced and good agency, one of the best agencies. السلام علیکم الطاف بھائی، میرا نام چاند نواب ہے، سے تعلق ہے. سب سے پہلے تو اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے اور احتیاط رکھے. الطاف بھائی میرا سوال یہ ہے کہ MKL بغیر رنگ پورے ملک میں خدمت کرتی ہے، چاہے قدرتی آفت ہو، لیکن جب سیاسی طور پر وہ چاروں صوبوں میں جاتی ہے تو پھر سندھ تک کیوں محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں. یہ جو مارا ماری ہو رہی ہے یہ اسی سازش کا حصہ ہے. نہ رہے گی MQM، نہ پھیلے گی ملک بھر میں، اور نہ ملک میں غریب، ایماندار، پڑھے لکھے، متوسط طبقے کے لوگ انتظام حکومت اور اقتدار حکومت میں آئیں گے. لہذا MQM کو نہ صرف کراچی تک محدود رکھو بلکہ کراچی میں بھی ختم کر دو. میرا نام ہے ٹی وی سے میرا تعلق ہے. آپ نے کہا کہ نوجوان نام تو بڑا اچھا رکھا ہے آپ نے، سچ ٹی وی نام تو بڑا اچھا رکھا ہے، سچ بولتے بھی ہیں آپ. مینجمنٹ ہے نہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ملک بھر سے نوجوان یونیورسٹی اور کالجز سے نکلے اور اپنی تنظیم بنائیں، آپ ملک میں جو ہے کی تبدیلی چاہتے ہیں، آپ نوجوانوں کو اس حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو میرا میسج یہ ہے، نوجوانوں جن چیزوں کی طرف آپ امید کی کرنیں لگاتے ہیں اور جن سے امیدیں باندھتے ہیں، XYZ کوئی بھی ہو، وہ عوام کے مسائل کیا خاک حل کریں گے جنہوں نے کبھی بس میں سفر نہ کیا ہو، جنہوں نے کبھی منی بس میں سفر نہ کیا ہو، جنہوں نے کبھی سرکاری اسپتالوں کی شکل نہ دیکھی ہو، جنہوں نے کبھی
وجہ سے ایک وقت فاقہ کیا ہو. ایسے لوگ جو بسوں میں سفر کرنے والے ہیں، جو مسائل یعنی جن کو پانی پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، لیکن ہمارے نوجوان اگر ان کے پیچھے بھاگیں گے، جن کے 2-2 1-1 ایکڑ صرف لان میں لگی گھاس میں پانی ڈلتا ہو، اور وہ غریبوں کی حمایت کی بات کریں، تو اے نوجوانوں، آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس ملک کے خراب نظام میں اور زہر ڈال رہے ہیں آپ. یا لگی ہوئی بھڑکی ہوئی گندی آگ میں، جلتی آگ میں آپ اور تیل پھڑک کے اسے بھڑکا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو چنیے جو آپ میں سے ہوں، جنہوں نے مسائل جھیلے ہوں، جنہوں نے دکھ اٹھائے ہوں، جنہوں نے فاقے کیے ہوں، جنہوں نے بس کی مشکل صبر کو سہا ہو، جنہوں نے پیلے اسکولوں میں پڑھا ہو، دریوں پہ بیٹھ کر، ٹاٹوں پہ بیٹھ کر جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہو. ایسے پڑھے لکھے لوگ ملک کے بڑے بڑے سائنسداں بھی بنے ہیں حضور. ایسے بڑے بڑے لوگ ملک کے آج ایوارڈ یافتہ سائنسداں بھی بنے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کو اٹامک پاور دینے والے سزا یافتہ بھی بنے ہیں. اللہ اکبر. اس ملک میں آپ امن کی بات کر رہے ہیں، جس ملک کا قانون یہ ہو، فخر کرتے ہیں آپ ہر جگہ سینہ تان جب نیوکلیئر پاور ہے. جس نے نیوکلیئر پاور دی آپ کو، آپ نے اسے آج بھی نظر بند کیا ہوا ہے. یہ اس ملک پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا عذاب نازل ہوگا، فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق کیجیے. السلام علیکم بھائی. دے رہی ہے. وعلیکم السلام. میرا نام مشتاق ہے. میں اپنے سوال سے پہلے آپ کا اقرار یا انکار معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا FIA, MI, ISI اور IT کی تحقیقاتی ٹیموں پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں؟ بھائی آپ کا سوال بڑا معنی خیز ہے. آپ بتائیے، آپ یقین رکھتے ہیں؟ دین میں ہمارے اصل پاکستان ہے جو یہ نہیں. آپ یقین رکھتے ہیں؟ 3 دن کے لیے آپ کو بھجواتا ہوں، آپ یقین رکھتے ہیں؟ بولیں. اللہ نہ کرے کہ جب آپ یقین رکھتے ہیں تو اللہ نہ کرے اس کو کہہ رہے ہیں. بھائی میں بھگت چکا ہوں بھائی. 17 دن قید تنہائی میں الطاف حسین رہا ہے. ٹارچر سیل میں الطاف حسین رہا ہے. کس طرح ڈنڈے پڑتے ہیں یہ الطاف حسین سے پوچھو. میں اس کا کیا جواب دوں؟ اس کا جواب آپ اس وقت دیجیے گا جب آپ 3 دن کے لیے راضی ہو جائیں. میں کہیں بات کرتا ہوں، شاید کوئی رحم کھا جائے آپ کے اوپر اور 3 دن کے لیے آپ کو وہاں لے جائے چائے پانی پلانے. میرا سوال یہ ایسا بھائی 12 مئی کے آپ نے ثبوت پیش کیے اور 2 پیپر سامنے دکھا کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کے فلاں امیر کے گھر پر وہ ملاقات ہوئی تھی. تو 12 مئی میں وزارت داخلہ آپ کے پاس تھی، پوری مینجمنٹ آپ کے پاس تھی، وفاق میں آپ تھے، اور اس وقت کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے تاثر تھا کہ آپ ان کے بڑے قریب ہیں. تو کیا آپ کی اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کنٹینر کس نے رکھے؟
اس میں آپ ناکامی تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل ناکامی تسلیم کرتے ہیں، اور کیا کریں گے؟ بالکل ناکامی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے، میں نے آپ کو بتایا، میں ڈی جی رینجر سے بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں کر رہا ہوں، میں کہ رینجر بھیج دو، پولیس رینجر بھیج دو، لوگ مر رہے ہیں، اٹھانے کے لیے ایمبولینس سے نہیں جا پا رہی ہیں، نہیں بھیجی، بتا تو چکا ہوں میں۔ السلام علیکم، الطاف صاحب، میں آج بھی میرا پلک ہے اور جبھی میرا نام ہے، پہلے الزامات لگے منہ کھولنے کے اور اب بھی لگے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اور آئی ایس آئی ایم کو مشکوک سمجھتے ہیں؟ سوال یہ بات بار بار پتہ نہیں کب سے کی جا رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ آپ جیسے کچھ عناصر تل بیٹھے ہیں کہ ایم کیو ایم حب الوطنی سے ہٹ گئے، ملک کو ملک توڑ کے دکھا ہی دے۔ دانش میرا نام ہے اور جنرل اقدار سے میرا تعلق ہے۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ اس وقت مختار قومی مملک جو کہ 98% غریب عوام کی نمائندہ تنظیم ہے، اور ایک بھی ہے کہ جس میں وزیرہ جاگیردار نظام کا کوئی فرق اس انداز سے سامنے نہیں ہے جس طرح سے وراثتی نظام سیاست کا ہمارا چل رہا ہے، اور اس وقت جو صورتحال جس سیناریو میں ایم کیو ایم کی پوزیشن چل رہی ہے، جس طریقے سے کہ آپ کی پورے پاکستان تک رہی ہے، جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آتا ہے اور اس کے بعد جو آپ نوجوانوں کو یہی کہیں گے کہ وہ اپنی جماعت بنا کر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو اسمبلیوں میں پہنچائیں، اس لیے کہ ایم کیو ایم میں وہ واحد جماعت ہے کہ عام طبقے سے نارمل ایک عام انسان کو اسمبلی تک پہنچائے۔ تو کیا خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی پروسیشن ہوتی ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ انقلاب کی جانب ایک نیا قدم ہوگا؟ پورے ملک میں پیغام پھیل تو رہا ہے۔ کون سا پنجاب کا ڈسٹرکٹ ایسا ہے، نام بتائیے، آپ ایک ڈسٹرکٹ کا نام بتائیے، ہم آپ کو آرگنائزر بتاتے ہیں اس کا، لسٹ لاؤ بھائی۔ لسٹ لاؤ۔ ہے مہاراج، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لسٹ ڈھونڈ، کچھ کافی لوگ ہیں اصل میں کمرے میں، ہاں جی، کون سا ہے؟ کشمیر نہیں، پنجاب کا لاہور میں۔ اچھا اچھا اچھا، ابھی بتاتا ہوں بھائی، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہلو، سن رہے ہیں آپ؟ انقلاب مطلب یہ کہ لاہور میں، دیکھیے لاہور میں سید شاہین انور گیلانی زونل انچارج، یہ تو خالی لاہور کا دے دیا ہے بھائی، یہ تو پوری کمیٹی لاہور کی ہے۔ میں نے کہا پنجاب کو دکھاؤ، ڈسٹرکٹ ناروان، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ، ڈسٹرکٹ لاہور زون، ننکانہ صاحب، اکاڑا، فیصل آباد، بھکر، سرگودا، چنیور، جھانگ، چکوال، اسلام آباد، راول پنڈی۔ ابے اتنی تیزی سے کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ ہاں، راول پنڈی، سوشل فورم راول پنڈی، میاں والی، جہلم، یہاں سے ایم کیو ایم لے گی تگڑے جوان تاکہ وہ کرمنل کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکے جہلم سے۔ جی جناب، جی جی بھائی،
ہم نے تو کہا MQM کے بارے میں آپ کے پاس اطلاعات ہیں آپ کیجیے، ANP کے، پیپلز پارٹی کے، XYZ کے، جس کے خلاف ہے آپ کیجیے. ہمارا کوئی دھیان آپ نے پڑھا اس کے خلاف آیا ہے کوئی؟ مجھے نہیں معلوم ہے. نہیں آیا بھائی. ہاں نہیں بیان آیا. ہم نے وہ کھل کے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس فار کرائم، کرمنل اینڈ وائلنس. یس، we don't support any crime, any source of violence. We are totally against all sorts of terrorism and violence. We believe in peace, 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 peace. جس کا بیڑا غرق کیا ہے آپ کی، میں چھوڑے اب اس کو کہہ دیا، میں نہیں کہتا ہوں. جس نے پیس کا بیڑا غرق کیا، اسلام کا نام پیس ہے، لیکن اس نے پیس کہا کہ قائم کریں گے ہم اسٹین گن سے، باقی اور کچھ نہیں رہتا. یہ یہاں والے تنگ کر رہے ہیں، کرنے دیں یار ان کو. ایک سوال کر لیں اب جی. یہ جو آپ نے سرچ کے حوالے سے جو آپ نے اسکاٹلینڈ یارڈ کے روڈ میں نرسنگ کے بڑی پروفیسر ہم نے بتا دیا وہاں پہ، آپ نے اپنے حوالے سے ان کو بتا دیا. بالکل سیٹسفائیڈ ہے. باقی اوپر والے کا معاملہ ہے. چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب کا بیچاروں کی شہادت ہو گئی، اب کیا کر سکتے ہیں. مطلب جی بھائی کون سے دنیا دی دنیا میں دیکھا جاتا ہے. نہیں جب دنیا میں دیکھا نہیں جاتا تو دنیا ٹی وی کیوں رکھا آپ نے؟ بڑی جلدی ادھر بھی دیکھا جائے گا. نہیں ہماری نہیں دیکھا جاتا تو آپ پھر آپ دنیا کا لفظ کاٹیں، آدھی دنیا کریں، آدھی دنیا یونٹ، آدھی دنیا ٹیلی ویژن. ہاں یورپ کی دنیا میں بھی جلد آ رہا ہے. لیکن بھائی دنیا رکھا ہے تو پوری دنیا میں ہونا چاہیے. ہاں تو پھر نام تبدیل کرے یا پھر رکھے آدھی دنیا ٹیلی ویژن، اب پوری دنیا کر دیں. آپ جب ہو جائے تو کر دیں. اچھا آمین. بڑی خوشی ہوئی آپ سے ماشاء اللہ. اچھی اچھی خبریں بھیجتے ہیں. دادا یہ سچویشن یہ ہے کہ آپ نے بڑا اظہار اعتماد، میں شاید تھوڑا سا غلطی ہوں، آصف علی زرداری صاحب کے کیا ہے تھوڑا سا، شاید غلط بھی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون سے توقعات. کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب ان کے بڑے پرانے دوست ہیں، ترمیزہ مرزا صاحبہ ان کی مسز ہیں جو بہت بڑے اہم عہدے پہ ہیں. جو ٹریک ریکارڈ ہے آصف علی زرداری صاحب کا، وہ بعض حلقوں کے مطابق کچھ بہت خوش آئند نہیں ہے. وہ قرآن پہ کافی قسمیں اور بکرے بھی ہیں. ریسنٹ پاسٹ میں، اس سے پہلے وہ ایک پروگرام میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی سیاست میں کوئی یہ مطلب قسم کھانا یا یہ زرداری صاحب پہ جو لگا وہ قرآن تو میاں صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا. دونوں بڑی بری بات ہے. دونوں کو قرآن کا پاس رکھنا چاہیے تھا. تو کیا آپ آصف علی زرداری صاحب کے وعدوں سے ان کا جو بھی آپ کو کہتا ہے بھی میں نے لینڈ کر کے 6:30 بجے لینڈ کرنا تھا، لندن پہنچ گئے ہوں آصف علی زرداری صاحب، کیا آپ ان کے وعدوں پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ جیسا بھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا صاحب سے، مشرف صاحب سے آپ جو بھی انہوں نے کیا آپ اس پہ تھوڑا سا آپ کو ریگریٹ ہے، تو کیا آپ آتے ہیں وعدوں سے ہی 88 سے 1988 سے ہم وعدوں ہی پہ اعتبار کیے چلے جا رہے ہیں. بے وفائیاں ہماری طرف سے نہیں، بڑوں کی طرف سے ہوتی ہیں، جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں. کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ جاتا ہے. اس کے علاوہ میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں دفعہ جا سکتا. مومن کو یہاں پاکستانی سیاست میں کہاں ڈال دیا آپ نے؟ پاکستان میں کون مومن ہے بھائی؟ نہیں میں نے کب کہا میں مومن ہوں؟ میں اس پاکستان میں رہتے ہوئے مومن کیسے ہو سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہر چیز تو ہم حرام کی کھاتے.
ہر چیز تو ہم بھیک کی کھاتے ہیں، خیرات کی کھاتے ہیں، ہر کپڑا لتا ہم خیرات کا پہنتے ہیں. یار پاکستان کا ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کس پاکستان کی بات کر رہا ہے یار؟ خدا کے لیے صرف ایک چیز پنجاب کے والے سے بات کروں گا. میں پنجاب گیا، 7 سال سے سیکریٹریٹ میں آ رہا ہوں. پچھلے 2 سال میں جب میں ابھی پنجاب گیا تو میں نے باقاعدہ آپ کے وہاں پہ ٹینٹ بھی دیکھے جو ابھی پچھلے جو ریفرینڈم بھی ہوا میں ان دنوں میں تھا. جی ٹی روڈ پہ میں نے کم از کم 10 سے 12 آپ کے کیمپ دیکھے ہیں. ماشاء اللہ میں خود مطلب ان دنوں میں نے جی ٹی روڈ پہ ٹریول کیا اور مجھے 7 سال سے سیکریٹریٹ میں آ رہا ہوں. پچھلے 2 سال میں جب میں ابھی پنجاب گیا تو میں نے باقاعدہ آپ کے وہاں پہ ٹینٹ بھی دیکھے جو ابھی پچھلے جو ریفرینڈم بھی ہوا میں ان دنوں میں تھا. جی ٹی روڈ پہ میں نے کم از کم 10 سے 12 آپ کے کیمپ دیکھے ہیں. ماشاء اللہ میں خود مطلب ان دنوں میں نے جی ٹی روڈ پہ ٹریول کیا اور مجھے بھائی صاحب نے مسلم یہ کہنا بڑی خوشحال بات ہے کہ آپ پنجاب کی طرف جا رہے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز اٹھائی گئی ہے پچھلے 1 ہفتے سے جو طوفان برپا کیا جا رہا ہے؟ 92 میں اس سے زیادہ طوفان اٹھایا گیا اور اس وقت ایک ٹیلی ویژن تھا جن سے میں نے کہا آپ سوال مت پوچھیں کیونکہ آپ نے تو ٹارچر سیلی دکھائے ہیں پورے 92 جماعت سے اور اب تو دیتے بھی نہیں خبر. شریک ضرور ہو جاتے ہیں ایجنسیز وغیرہ کے لیے یا پریزیڈنٹ صاحب اور وزیر اعظم صاحب کو یا میرا خیال ہے اور جو وزیر اطلاعات ہوتے ہیں ان کو خبر پاس کرنے کے لیے شرکت ضرور کرتے ہیں. پی ٹی وی والے دیتے نہیں ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کے اندر ہی ہے نا پی ٹی وی. ہم سے پی ٹی وی کی نشریات مانگے ہم نے آج تک کبھی کسی سے نشریات مانگنے کی بات نہیں کی، لیکن احتجاج ضرور رجسٹر کرایا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے جانے جانے نا آپ کو اظہر جاوید اگر تم نے اپنا نام آئندہ اظہر جاوید لیا تو سمجھ لو کہ بوری تیار ہے تمہاری. تیار کر کے دکھائیں. مقصد کہنے کا یہ نہیں ہو سکتی پاکستان کیوں جاتے ہو یار؟ ابھی بتایا تم نے پنجاب سے ہو کر آ رہے ہو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ تو بدماشی ہو گئی نا یار. تو اس پہ احتجاج تو کریں گے. تو الزام پہ ہم پرواہ نہیں کرتے. ٹی وی کی بھیک ہم نہیں مانگتے. پی ٹی وی نے جو کردار ادا کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت 92 کے بعد جو ٹارچر سیل چیختی ہوئی آوازیں اور جو جھوٹے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ٹی وی نے دکھائے ہیں اور میں نے منگوائے وہاں سے پاکستان سے کسی طریقے سے 2 کیس میں نے 2 خبر نامے دیکھے میں نے بند کر دیا. خدا کی قسم آج تک میں تیسرا خبر نامہ نہیں دیکھ سکا. شاباش دیتا ہوں لاکھوں میرے چاہنے والوں کو جنہوں نے اتنا پروپیگنڈا سنا مگر الطاف حسین کو نہیں چھوڑا. یہ دیکھیے صحافی بھائیوں آپ کا ہی حق مار رہے ہیں لندن والے. یہ دیکھ لیں آپ جاتی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں اور میں صحافی بھائیوں سے شکریہ ادا کرنے کا قبول کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں میں مذاق بھی کر لیتا ہوں. کیا کروں بھائی تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی کر لینا چاہیے کیونکہ سوائے رونے کے لاشوں کی خبر بلا کا گلا کاٹ دیا فلاں کے ٹکڑے کر دیے تو کوئی بات اس مذاق میں اگر کوئی ناگوار طبیعت گزری ہو بری لگی ہو تو بھیا ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے معافی کا طلبگار ہو. دل میں مت رکھیے. جو کچھ کہا اپنا سمجھ کے کہا اور ازراہ مذاق کہا لیکن جو فیکٹ بیان کیے ہیں اس پہ آپ تنقید کرنے کا
पूरा पूरा हक रखते हैं। उस पर मैं कभी आपसे सिफारिश भी नहीं करूंगा, और जो फैक्ट्स बयान किए हैं उस पर मैं माजरत करूंगा। दीज आर द फैक्ट्स। बाकी बातों में कोई अगर बात मंगवार गुजरी तो माफी। जी बोले आप। अंसार भाई की तरफ से आप बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।